الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے. کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے، گر عمل کرو تو زندگی میں بہار آ جائے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنانے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں
وہ انسان چمکتا ہے اللہ کی نظروں میں، وہ انسان چمکتا ہے۔ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ یہ مدرسہ تعلیم الاسلام کا، یہ مدرسہ تعلیم الاسلام کا جو نظام ہے، مسجد ہیرا والوں یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ سگرام پورا والوں یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج ہم ایک ایسی مجلس میں شریک ہوئے ہیں کہ جس مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں تکمیل حفظ کا پروگرام ہو یا ختم قرآن کے موقع پر دعا ہو، اللہ کو یہ عمل اور یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے، بڑی مبارک اور بڑی پر رونق رات ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ انشاءاللہ آج کی رات میں ہم لوگ سب مل کر کے سچی توبہ کر کے انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو پلٹ دیں گے اور قرآن کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یوں فرمایا کہ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ عقل مند انسان، ہوشیار انسان، سمجھدار انسان، آخرت کو یاد رکھنے والا انسان کیا کرتا ہے؟ فرمایا وہ اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اس سے بڑی آخرت کی کیا تیاری ہوگی کہ بندہ قرآن شریف کی تلاوت کرے اور ہر حرف پر نیکیاں کمائے۔ یوں فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ روپیے پیسے کی بات نہیں چل رہی، یہ پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں چل رہی، یہ نیکیوں کی بات چل رہی ہے۔ نیکیاں کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز کو نیکیاں کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ آخرت کی تیاری کی سیزن ہے۔ فرمایا ایک حرف پر 10 نیکی، اور اگر وضو کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھے تو ایک حرف پر 25 نیکیاں، اور یوں فرمایا کہ اگر نماز میں اللہ کا قرآن پڑھے اور بیٹھ کر کے پڑھے تو ایک حرف پر 50 نیکیاں، اور اگر کھڑے ہو کر کے پڑھے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں۔ الحمد، نماز میں اتنا پڑھا
500 नेकियां मिल गई। अरे मेरे अल्लाह के खजाने खुले हुए हैं, वो हर वक्त देने के लिए तैयार है। लेने वालों की कमी है, वो अल्लाह देना चाहता है, नवाजना चाहता है। मेरे अजीजों, आज की मजलिस में हमें बहुत अच्छी तरीके पर नज़्में सुन के, तकरीरें सुन के, और ये बच्चों ने जो शानदार प्रोग्राम पेश किया उसको सुन करके हमें ये एहसास हुआ कि हमें भी अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाना चाहिए। अपने पोतों को, अपने नवासों को, अपनी पोतियों को, अपनी नवासियों को, अपनी बेटियों को हाफिज़े कुरान बनाना चाहिए। कुरान करीम को याद कराना ये बड़ी फजीलत की बात है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है। यूं फरमाया, खुश नसीब है वो बच्चे जो हाफिज़े कुरान हो गए, और खुश नसीब है वो बच्चे जिनके सीने को अल्लाह ने कुरान के लिए कबूल फरमा लिया। खुश नसीब है वो माँ बाप जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। सबसे पहले मैं इन मदरसे के बच्चों को, मदरसा तालीमुल इस्लाम के बच्चों को, ये मकतब जो बशक्ल मदरसा है, ये मदरसा जो बशक्ल मकतब है, इनके बच्चों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा ऐसे हाफिज़े कुरान नहीं हो जाता। इसके पीछे बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश और बड़ी लगन और बड़ी फिक्र और बड़ी कुरान और बड़ी मेहनतें होती है। ये बच्चा रात में अल्लाह का कुरान पढ़ता है, सुबह में अल्लाह का कुरान पढ़ता है, दोपहर में अल्लाह का कुरान पढ़ता है, मगरिब के बाद वो सबक याद करता है। सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है, कुरान उसके सामने आ जाता है, कुरान उसके दिलो दिमाग में बस जाता है। फिर वो सुबह में सबक सुनाता है, सबक सुनाने के बाद फिर कुरान उसके दिलो दिमाग में बसता है। फिर वो सबक पारा सुनाता है, फिर सबक पारा सुनाने के बाद फिर कुरान उसके दिलो दिमाग में बसता है। फिर वो कुरान का दौर सुनाता है। रात दिन की मेहनत, रात दिन की कोशिश के बाद ये बच्चे हाफिज़े कुरान होते हैं। ऐसे ही फरमाया कि इन बच्चों को कब्रों से 14वीं रात के चांद की तरह उठाया जाएगा, और ये हाफिज़ कुरान, हामिल कुरान, जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी भी गुजारते हैं, उनसे कहा जाएगा, युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिर आयतिन तक़रअहा। ये हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा क़यामत के दिन एक मौके पर कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। किसको कैसे जन्नत के दर्जे? सूरत में हमारे एक रिश्तेदार है, उनको मस्जिद अली के पास एक मकान लेना था, तो 4th फ्लोर से 9th फ्लोर पर जाना था। उन्होंने कई लाख रुपए दिए बिल्डर को, तब जाके उसने उन्हें 4th फ्लोर से 9th फ्लोर पर मुंतकिल किया। जब ये बात मेरे सामने आई, उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ वाकईतन ये दर्जों का बुलंद होना ये बड़ी अहम चीज है, और आखिरत के एतबार से दर्जे ये बच्चे पढ़ते जाएंगे और आखिरत के दर्जे चढ़ते जाएंगे, जन्नत के दर्जे चढ़ते जाएंगे। यूं फरमाया जाएगा, तू ठेर ठेर कर पढ़ जैसा कि तू दुनिया में ठेर ठेर कर पढ़ा करता था, और आखिरी आयत तक पढ़ता जा और तू जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। जहां तू आखिरी आयत तक पहुंचेगा वहां तेरा मकाम होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरत, और आखिरत में भी जन्नत ऐश की जगह, राहत की जगह, सुकून की जगह, इत्मीनान की जगह, मजे करने की जगह, पिकनिक की जगह, खाओ पियो घूमो मजे करो ऐश करो। कहां पर? फरमाया कि जन्नत में, वो जन्नत के बाला खाने, वो जन्नत की नहरें, वो जन्नत के बाजार, वो जन्नत का दूध, वो दूध की नहर, वो शराब की नहर, वो पानी की नहर, और वो जन्नत में जब परिंदे उड़ते हुए जा रहे होंगे और हमारे दिल में ख्याल होगा
کہ یہ پرندہ میرے پاس آ جائے، وہ ہمارے پاس بھونی ہوئی شکل میں آ جائے گا، ہم مزے سے اس کو کھائیں گے۔ اب یہ دنیا نہیں ہے، یہ واش روم میں جانے کی اب ضرورت نہیں، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، وہ سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور وہ جنت کی محفلیں اور وہ جنت کے نغمے اور وہ جنت کی بہاریں، یہ سب کب ملے گی؟ یا دنیا میں ہم اللہ کو ناراض کرتے کرتے چلے جائیں، گناہ کرتے کرتے چلے جائیں، بد نظری کرتے کرتے چلے جائیں، فجر کی نماز چھوڑتے چھوڑتے چلے جائیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے گزارتے چلے جائیں، کیا یہ ساری بہاریں ملے گی؟ فرمایا نا نا نا، اسی لیے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ ہم تو ڈرتے ہیں نا موت سے گھبراتے ہیں، اور یوں فرمایا جنہوں نے آخرت کی تیاری کی ہو، اپنے اللہ کو راضی کیا ہو، سچی پکی توبہ کی ہو، پیارے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہو، اپنے دل کو، اپنے موبائل کو اور اپنی تنہائی کو پاک صاف رکھا ہو، اور ہر وقت اپنے مولا کی یاد میں زندگی گزاری ہو، اس کے لیے موت تحفہ ہے۔ تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تحفہ ہی تو ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی، پیارے نبی سے ملاقات ہوگی، صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی، جنت میں آخرت میں نہ کوئی بیماری ہے، نہ سوگر ہے، نہ پریشر ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کمانے کی فکر، نہ کوئی چیز کی فکر ہے، ایک دم آرام کی لائف انشاءاللہ۔ ایک ایمان والا جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے گا، جب وہ قبر میں جائے گا نا، اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جائے گی، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ ہمیں تو اے سی کی عادت ہو چکی ہے نا، ٹھنڈک کی عادت ہو چکی ہے، خوشبو کی عادت ہو چکی ہے، اگر آخرت کی تیاری کی ہے نا تو یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ اس کے رسول سمجھ میں نہ آئے، پیارے نبی کے طریقے سمجھ میں نہ آئے، اسلامی لباس اور اسلامی کلچر سمجھ میں نہ آیا، میرے رب کا حکم سمجھ میں نہ آیا، وہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی وحدانیت اگر یہ سمجھ میں نہ آئی، میرے عزیزوں، اور غیروں کے مطابق اللہ کو ناراض کر کے ہیروں اور کرکٹروں کے دیوانے بن کر کے اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی گزاری، میرے عزیزوں، اس پر افسوس کی بات ہے، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ صاف اعلان کرتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، بھائی جو اچھا عمل کرے گا نا اپنے لیے کرے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور اگر کوئی برا عمل کرے گا نا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا نا وہ بھی دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا نا وہ بھی دیکھ لے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا جلال ہوگا، سارے انبیاء تھراتے ہوں گے، کانپتے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پتا ہے کہ میں جنت میں جانے والا ہوں، اس کے باوجود وہ کہتے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، اللہ کا جلال، وہ اللہ کا روب، وہ اللہ کا دبدبہ، حساب کتاب چل رہا ہوگا، کچھ ہی سیکنڈوں میں کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے رہے ہوں گے، انسان تھر تھراتا ہوگا، کانپتا ہوگا۔ 950 سال جنہوں نے دعوت کا کام کیا، حضرت نوح علیہ السلام، وہ بھی یہ منظر کو دیکھ کے کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اللہ آج میرا کیا ہوگا، میرے رب میرا کیا ہوگا،
میرے عزیزوں کبھی سوچا، کبھی اپنی قبر کے بارے میں سوچا، کبھی اپنے بچوں کی قبر کے بارے میں سوچا کہ ایک دن ان کے جنازے اٹھیں گے، یہ اپنی قبروں میں چلے جائیں گے، میں، میری فیملی، میرے بچے، آپ کی فیملی، آپ کے بچے، ہم تو سب مر جانے والے لوگ ہیں، ہم جینے والے نہیں ہیں، 100 سال کے بعد شاید ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ ارے ہمارے پردادا چلے گئے، ان کے ابا چلے گئے، مغل کے سارے بادشاہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے، ایک بھی صحابی دنیا میں نہیں جنہوں نے فضائل اعمال لکھی۔ حضرت شیخ وہ چلے گئے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب چلے گئے، مولانا یوسف صاحب چلے گئے، مولانا انعام الحسن صاحب چلے گئے، مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ چلے گئے، سورت کے بڑے بڑے کتنے نیک لوگ تھے وہ چلے گئے۔ اس لیے فرمایا اے لوگو بار بار قبرستان کے چکر لگاؤ، قبرستان جاؤ تاکہ دنیا کی محبت کا نشہ اترے اور اپنی موت یاد آئے اور اپنی قبر یاد آئے اور اپنی آخرت یاد آئے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کا، توبہ کرنے کا، اللہ کی طرف آنے کا دل میں خیال آئے۔ اسی لیے میرے عزیزو یوں فرمایا قبرستان جانا چاہیے، یوں فرمایا کہ یہ اونچے اونچے بنگلے نہ دیکھو، یہ قیمتی گاڑیاں نہ دیکھو، یہ نوجوانوں کی اسٹائل نہ دیکھو، یہ شو روم اور یہ پیسے کی رین پین اور یہ انٹرنیٹ کی فراوانی نہ دیکھو، بلکہ یوں فرمایا اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، قبرستان کا سناٹا تو دیکھو، کیسے کیسے مالدار بڑے بڑے تاجر، ڈاکٹر، پروفیسر اور بڑے بڑے لوگ سوئے ہوئے ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ میں قبرستان جاتا ہوں، نوساری میں جب اپنے قبرستان میں جاتا ہوں تو ان بڑے بڑے مالداروں کی قبر پہ کھڑے ہو کر ان کی بے بسی کے بارے میں سوچتا ہوں، آج ان کی اولاد کو انہوں نے دنیا دار بنایا، ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کو آ کے ایثار ثواب کریں، ان کو پڑھ کے آ کے بخشے۔ میں نے ہماری جماعت کے لوگوں کو پوچھا کہ ہماری جماعت میں جو مالدار لوگ ہیں 10% جو بہت زیادہ مالدار ہیں، مجھے یہ تو بتاؤ ان میں سے کتنوں کے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں؟ ایک ماہر آدمی نے تجزیہ کر کے مجھے بتایا مولانا وہ 10% جو مالدار لوگ ہیں، کروڑوں پتی لوگ ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے۔ وہ تو اپنے بچوں کو کوئی ڈاکٹر بنا رہا، کوئی انجینئر بنا رہا، کوئی وکیل بنا رہا، کوئی پروفیسر بنا رہا، کوئی مہابلیشور میں پڑھا رہا ہے، کوئی بنگلور میں پڑھا رہا ہے، کوئی پونا میں پڑھا رہا ہے۔ پھر میں نے کہا جو درمیانی طبقے کے لوگ ہیں انہیں دیکھو وہ کتنے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ اکثر گھروں میں کوئی حافظ نظر آتا ہے، کوئی عالم نظر آتا ہے۔ مسجد ہیرا والو یہ ساری بات یہ عاجز آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہے کہ آج موقع ہے آخرت کو بنانے کا، آخرت کی تیاری کرنے کا، اللہ سے دوستی کرنے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، اللہ سے یاری لگانے کا۔ یوں فرمایا جن کا بچہ حافظ قرآن ہوگا ان کو قیامت کے دن ان کے والدین کو، اس کے ابا کو اور اس کی امی کو تاج پہنایا جائے گا۔ کتنا خوبصورت ہوگا، کیسا زبردست ہوگا۔ یوں فرمایا کہ وہ سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان کے ماں باپ نے جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہوگا، جنتی لباس پہنایا ہوگا، اور اس سب کے بیچ میں 2 تاج آئیں گے، ایک باپ کو پہنایا جائے گا، ایک ماں کو پہنایا جائے گا۔ وہ ماں باپ جب جنت کی وہ چیزیں دیکھیں گے، جنت کی وہ نمائش اور جنت کی وہ رونق اور جنت کی وہ بہاریں دیکھیں گے اور جنت کا وہ لباس، اور ان سب کے درمیان جب 2 تاج آئیں گے، ایک ابو کو پہنایا جائے گا، ایک اماں کو پہنایا جائے گا۔ دنیا والے تو یہ منظر دیکھ کر، علاقے والے ملنے جلنے والے جو بھی یہ منظر دیکھیں گے نا وہ دنگ رہ جائیں گے، اوہ یہ ہمارے علاقے میں رہنے والا، اچھا یہ وہی ہے، یہ فلاں تاجر ہے، ہاں اس کا بچہ حافظ تھا اس لیے اس کو تاج پہنایا جائے گا۔ وہ تاج اتنا خوبصورت ہوگا اور یہ ایوارڈ اتنا زبردست ہوگا اور اتنی خوشی کا وقت ہوگا، اللہ پاک خوش ہوں گے۔ ماں باپ خود
اس خوشی کو برداشت نہیں کر سکیں گے. اپنے اللہ سے پوچھیں گے اللہ ہم تو ایک گنہگار لوگ ہیں, کس چیز پر ہمیں یہ جنتی لباس ہے اور کس چیز کے بدلے ہمیں یہ تاج پہنایا جا رہا ہے. اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں آپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا نا, اس کے عوض حامل قرآن بنایا تھا, اس کے عوض آج آپ کو یہ تاج پہنایا جائے گا. ارے تاج ایسے ہی نہیں ملتا, ماں باپ کی بہت قربانیاں لگتی ہے, کئی شادی آگے پیچھے کرنی پڑتی ہے, ماں کبھی بیمار ہوتی ہے, کبھی تھکی ماندی ہوتی ہے, کبھی رات میں نیند نہیں آتی, لیکن اپنا بچہ حافظ بنتا ہے, تہجد میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, بیٹے کو جگاتی ہے, اس کو بادام کھلاتی ہے, اس کے لیے روتی ہے, اس کے لیے تڑپتی ہے, کوئی نیک عورت آ جائے اس کے لیے دعاؤں تک کہتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا, کہیں جاتے ہیں لوگ آتے ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے بچے کے لیے دعا کرنا, وہ حافظ قرآن ہو رہا ہے. ایک شخص اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھا رہے تھے, میں نے کہا مبارک ہو آپ بڑی اچھی محنت کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا مولانا میں تو اپنے تاج کے لیے محنت کر رہا ہوں, تاج ایسے ہی تھوڑی ملے گا, بیٹھے بٹھائے تھوڑی ملے گا, بچوں کو دنیا دار اور دنیا کی ڈگریاں دلاؤ گے, یہ تاج نہیں ملے گا. میں منع نہیں کرتا آپ کو ڈاکٹر بنانے سے, انجینئر بنانے سے, اس کو پروفیسر بنانے سے. مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت, انجینئر کی بھی ضرورت, وکیل کی بھی ضرورت, پروفیسر کی بھی ضرورت, لیکن وہ ڈاکٹر کس کام کا جو ڈاکٹر بنے سنتوں سے دور چلا جائے, وہ پروفیسر کس کام کا جو پروفیسر بنے اور اس کو نبی کے طریقے سمجھ میں نہ آئے, وہ وکیل کس کام کا جو وکیل تو بنے اور اسے اللہ کا قرآن سمجھ میں نہ آئے. اس لیے فرمایا پہلے اپنے گھر میں ایک دینی ماحول قائم کرو. اور میں سلام کرتا ہوں ان ماں باپ کو جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے, یا جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں, یا وہ ماں باپ جنہوں نے نیت کی ہوئی ہے, ارادے کیے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے پوتوں کو, اپنے نواسوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ میں بھی حافظ قرآن ہوں, اللہ کا شکر ہے. میرے 2 بیٹے چھوٹے ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی حافظ بنانا ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ میرے دونوں بچے حافظ قرآن نہیں بنے, یہ میرے دونوں بچے اگر حافظ قرآن نہیں بنے تو بہت اچھی طریقے پر سمجھنا میرے حافظ قرآن ہونے کے باوجود مجھے تاج نہیں پہنائے گئے. حالانکہ میں خود حافظ قرآن ہوں, لیکن یہ تاج کی جو آفر ہے یہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے ہے, چاہے ان کے ماں باپ جاہل ہو, ان پڑھ ہو, اللہ کے دل چاہے وہ جو بھی ہو, لیکن اگر وہ ایمان کے ساتھ گئے ہیں تو انشاءاللہ جنت میں ان کو تاج ملے گا. اب کون ہے جو چاہتا ہو کہ جنت میں مجھے تاج ملے؟ اس مجمع میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں تاج پہننا چاہتے ہیں, کون ہے بھائی؟ ارادہ تو کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی, میرا بھی ارادہ ہے. بچہ نظم پڑھ رہا تھا, میرا دل بھی رو رہا تھا کہ پتہ نہیں بچے حافظ بنیں گے یا نہیں بنیں گے, ہمارے مقدر میں تاج ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے. اور جو حافظ قرآن جس کی زندگی بھی قرآن کے مطابق ہو, وہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, ان کی بدعمالیوں کے باوجود ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. ایسے 10 لوگوں کے لیے وہ حافظ قرآن سفارش کرے گا, اللہ یہ, اللہ جی یہ, اللہ جی یہ, ان کے لیے سفارش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کے بدولت وہ 10 لوگوں کو بھی جنت عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حافظ قرآن کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اب کی جو بات ہے وہ ذرا دھیان سے سنیں. بچہ جو حافظ ہوتا ہے نا, ایک طرف بچے کو بھی خوشی ہوتی ہے, دوسری طرف اس کے ماں باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے, لیکن ہم ایک شخص کو بھول جاتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں, وہ ہوتا ہے اس کا استاذ. آپ یقین مانو, میں نے دیکھا ایک بچہ روزانہ 1 صفحہ سناتا ہے, اگر وہ کسی دن 1.5 صفحہ سنا دے نا,
اس بچے سے زیادہ یہ استاد کا دل خوش. کبھی 2 صفحے سنا دینا، یہ استاد تنخواہ کے کم ہونے کے باوجود کچھ انعام نکال کے اس کو دے دے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے. کبھی 2.5 صفحہ سنا دے، یہ استاد بہت پیار دیتے ہیں بچوں کو، سگے باپ سے زیادہ پیار دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، یہ اساتذہ ہیں کہ ہمارے بچوں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں. لیکن افسوس سر افسوس، ماں باپ کا بطور خاص والیوں کا اپنے استاذ کے ساتھ، اپنے بچوں کے استاذ کے ساتھ وہ رویہ نہیں، وہ محبت نہیں. ایک شخص نوساری میں میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگے مولانا یہ بچہ ہے نا، اس کے لیے دعا کرنا. میں نے کہا جی ضرور انشاءاللہ دعا کروں گا. تو کیا دعا کرنی ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ دعا کریں گے تو میرا دل بہت خوش ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے اور ہم تو روزانہ ملتے رہتے ہیں الحمدللہ. وہ 3 سال سے میرے پاس پڑھتا ہے. کتنے سال سے؟ انہوں نے کہا مولانا میرا بچہ 3 سال سے آپ کے پاس پڑھتا ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے. وہ یہ بات کر رہا ہے اور اندر سے میرا دل رو رہا ہے کہ 3 سال سے ان کا بچہ میرے پاس پڑھ رہا ہے اور یہ باپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ اس کے استاد کو. وہ خوشی میں کہہ رہے ہیں اور میرا دل رو رہا ہے. ایسی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. یہ ماں باپ کو تاج ملے گا اور یہ بچے کو اللہ تعالیٰ بڑے اونچے مقام سے نوازیں گے. جب ماں باپ کو تاج ملے گا تو بچوں کو کون سا مقام ملے گا؟ آپ اندازہ لگائے، یہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ ان کے استاذ کو خدا کیا دے گا، کیونکہ سب سے بڑی محنت جو ہے نا وہ استاذ کی ہے. خدا انہیں بہت بڑا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان کے استاذوں کو. میں بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں استاذوں کا ادب کرے، اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کے 1 رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھا لیا تھا. 1 رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھا لیا تھا. کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیا تھا. ہمارے اکابرین اور وہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے. حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا، ان کی آخری گھڑیاں آئی، دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو ان کی بہن رونے لگی، تڑپنے لگی، افسوس کرنے لگی کہ میرے بھائی اتنے بڑے اللہ والے دنیا سے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا میری بہن تو مت رو، تو افسوس نہ کر. گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تیرے بھائی ابو بکر نے گھر کے اس کونے میں بیٹھ کر 18,000 قرآن ختم کیے ہیں. تیرے بھائی ابو بکر نے گھر کے اس کونے میں بیٹھ کر 18,000 قرآن ختم کیے ہیں. ایک بزرگ کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہاں بیٹھ کر کے 24,000 مرتبہ قرآن شریف کو ختم کیا ہے. نوساری میں ایک گھر میں میرا جانا ہوا، اس گھر میں عجیب و غریب رونق. میں نے کہا مولانا آپ کے گھر میں بڑا سکون ملتا ہے. مجھے کہنے لگے ثاقب تجھے سکون کیوں نہ ملے جبکہ اس گھر میں 2,000 سے زیادہ قرآن ختم ہوئے ہیں. 2,000 سے زیادہ اس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا گیا ہے. آپ کی صورت کی ایک عورت، ان کا رمضان میں انتقال ہوا، ان کی بہن نے بتایا کہ یہ تقریباً روزانہ میری بہن ایک قرآن پڑھتی تھی، ایک قرآن پڑھتی تھی. اس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو رمضان عطا فرمایا. میرے عزیزو، سورت میں آپ کے تاجر سے 2 ہفتے پہلے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا چچا جان میں نے سنا ہے آپ قرآن بہت پڑھتے ہو. پہلے تو ٹال مٹول کی، جب میں نے کہا کہ مجھے پتا چل گیا ہے آپ کے بیٹے نے مجھے بتا دیا ہے تو وہ رونے جیسے ہو گئے اور مجھے کہنے لگے بیٹا آپ میرے گھر تو آئے ہو. میں نے کہا جی میں آپ کے گھر آیا ہوں.
تو ایک صوفہ بتایا تھا اور کہا کہ بیٹا اس صوفے پہ بیٹھ کر میں نے 1200 قرآن ختم کیے، اور مجھے فرمایا کہ آپ نے میرے گھر کی وہ باری اور کھڑکی تو دیکھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں دیکھی ہے۔ کہنے لگے اس باری کے پاس بیٹھ کر کے میں نے 2000 قرآن ختم کیے۔ میں نے کہا روزانہ کتنا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے بیٹا جب میں 16 سال کا تھا، جب سے میں جمعہ کے دن قرآن شروع کرتا ہوں، جمعرات کے دن رانی تلاؤ مرکز پر میرا قرآن ختم ہوتا ہے، ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ آج 51 سال ہو گئے، 92 سے میں منزل سے قرآن پڑھتا ہوں۔ او میرے عزیزوں، مسجد ہیرا والوں، آپ کے صورت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے نوساری میں ایک شخص پرچوتن کام کرتے ہیں، چاکلیٹ وغیرہ دیتے ہیں۔ میں نماز کے لیے جاتا ہوں، ان کی زبان حرکت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ان کے بھائی سے پوچھا یہ آپ کے بھائی کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ میرے بھائی حافظ قرآن ہے، یہ روزانہ 8 پارے پڑھتے ہیں، ان کے پاس وقت ہے اللہ کے قرآن کے لیے۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے مولانا 4 سے 5 کوئی کام کاج نہیں، کوئی پیشنٹ کو چیک کرنا نہیں، کسی سے ملنا نہیں، کسی سے کوئی ملاقات نہیں، دوپہر میں 4 سے 5 کا وقت اپنے اللہ کو، خالق کو، مالک کو دے چکا ہوں، اور یہ 4 سے 5 میں روزانہ میں 2 پارے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ایک دیہات میں گیا، حافظ قرآن مجھے ملے، سائیکل پر، شہر بہت دور تھا، نوکری کے لیے جاتے تو مجھے بڑا رحم آیا۔ میں نے کہا حافظ صاحب کہاں جاتے ہو؟ کہا فلاں شہر میں۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ کہا صبح جاتا ہوں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، شام کو آتا ہوں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو کہا 5000۔ یہ سننا تھا، حضرت کا دل ٹوٹ گیا۔ اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں، ایک حافظ قرآن ہے، حضرت کا دل ٹوٹا۔ حضرت نے ایک سوال پوچھا حافظ صاحب آتے جاتے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے حضرت میں جاتے ہوئے 5 پارے پڑھتا ہوں اور آتے ہوئے روزانہ 5 پارے پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں ایسے لوگوں سے ملتا ہوں، سورت میں ہمارے یہاں کے ایک مفتی صاحب نے آپ کے سورت میں ایک شخص سے ملاقات کی، ایک گاؤں میں پتا چلا وہ 35 سال سے روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں، 35 سال سے روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ ڈابیل میں بیان کے بعد لوگ ملاقات کر رہے تھے، ایک چچا نے ملاقات کی، مجھے کہا مولانا مولانا، میں نے کہا جی، کہ یہ وہ ہے جو روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر کے دل ٹوٹ جاتا ہے، اور کہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب چل رہا ہوگا یہ ہمارے سے آگے ہوں گے، اور اللہ نے پوچھ لیا دیکھ تیرے زمانے کا آدمی اتنا قرآن پڑھ کے آیا، یہ بتا تو کتنا قرآن پڑھ کے آیا۔ میرے عزیزوں یاد رکھنا، سگرام پورا والوں، مسجد ہیرا والوں، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن آ نہیں سکتے، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے کبھی بھی برے دن آ نہیں سکتے۔ دنیا والے کہتے ہیں پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ تو تکمیل حفظ کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ وہ رب جو ہے وہ دے کے خوش ہوتا ہے۔ یوں فرمایا اللہ سے مانگنا ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ وہ دینے کے لیے تیار، وہ نوازنے کے لیے تیار۔ لینے والوں کی کمی ہے، مانگنے والوں کی کمی ہے۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور وہ اللہ ہمیں دیتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ آقا نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن،
کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. ایک موقع پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے. ایک موقع پہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تو اہل عبادت ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں. میرا عزیزو، دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے. بس ہاتھ پھیلانا سیکھ لو، اللہ سے مانگنا سیکھ لو، سارے مسئلے حل، سارے ٹینشن ختم، سارے پرابلم حل، زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا. ایک بات سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مستورات کا مجھے ایک مرتبہ فون آیا، میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو وہ سمجھی کہ میں کوئی عامل ہوں، حالانکہ میں کوئی عامل نہیں، تعویذ کا کام میں جانتا نہیں. تو اس نے مجھے کہا مولانا اصل میں ایک پرابلم ہے، آپ مجھے کوئی تعویذ بنا دیں. میں نے کہا کہ بھائی میں تو تعویذ کا کام جانتا نہیں ہوں. کہا کوئی عامل کا نمبر دے دو. میں نے بولا کہ جب میں تعویذ کا کام جانتا نہیں تو میں کسی عامل کا نمبر بھی آپ کو دیتا نہیں. تو مجھے کہنے لگی مولانا کوئی حل تو بتا دو، بڑی امید سے آپ کو فون کیا ہے، میں پریشان حال عورت ہوں. میں نے کہا ایک حل ہے، میرے پاس عاملوں کے رب کا نمبر ہے. عاملوں کے رب کا؟ کہنے لگی آپ کے پاس اللہ کا نمبر ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو میرا کام ہو جائے گا؟ میں نے کہا 125% نہ ہو تو تو مجھے آ کر کے کہنا، تیرا کام ہو جائے گا. کہنے لگی جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ، پھر میں اپنے کام اللہ ہی سے کروا لیا کروں گی. میں نے کہا میری بہن لیکن وہ کام تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا. کہنے لگی مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہو؟ جو پریشان حال عورت ہو نا اس کو پتا ہوتا ہے پریشانی کس کو کہتے ہیں، اور جو پریشان ہو نا وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے. آپ بتاؤ تو صحیح مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا رات کے آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور ایک فرشتے سے اعلان کرواتے، اللہ خود اعلان کرواتے، جو سارے خزانوں کا مالک ہے نا وہ خود اعلان کرواتا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کو کچھ تکلیف ہے یا قرضے میں ہے یا بڑا گھر چاہیے یا حج عمرے میں جانا چاہتے ہیں یا کوئی اثرات ہے یا کوئی تکلیف ہے یا بچوں کی یا بچیاں پریشان ہیں یا ساس بہو کی بنتی نہیں ہے، ارے ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے؟ اللہ خود اعلان کرواتے ہیں. میں نے کہا کہ میری بہن آپ جو ہے نا رات 4:30 بجے اٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ اپنے اللہ کو دے دو، وضو کرو، 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھو، جو باتیں آپ نے میرے سامنے رکھی ہے یہ ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، دیکھنا آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. 2 دن کے بعد مجھے فون آتا ہے، مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے مجھے ایڈریس بتایا. میں یقین کے ساتھ آپ کو کہتی ہوں جب پہلے دن میں نے اپنی ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھ دی نا فوراً میرے کام ہوئے تو نہیں، لیکن خدا نے سب سے پہلے میرے دل کو ہلکا کر دیا، میرے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. دوسرا دن ہے میرے کام بننے لگے اور میں نے اور بھی بہت سی عرضی رکھ دی ہے اللہ کے سامنے. میں نے کہا بہن کچھ میرے لیے بھی عرضی رکھ دینا. کہنے لگی انشاءاللہ وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد نہ کسی عامل کے پاس جاؤں گی نہ آج کے بعد آپ کو فون کروں گی. 6 سال کی مدت گزری ہے نہ کبھی اس کا فون آیا ہے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے وہ اللہ سے لینے والی بن گئی. او میرے عزیزوں، یہاں کے نوجوانوں، میری محترم دینی ماؤں بہنوں، یہ عاجز آج تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر آپ کو ایڈریس بتا کر کے جاتا ہے. جب بھی ضرورت پڑے ہاتھ پھیلا دینا، اپنے اللہ سے کہہ دینا، اپنی عرضی اللہ کے سامنے رکھ دینا، انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ خطرناک ہے،
قبر کا عذاب خطرناک ہے. قبر کا ایک سانپ اگر جہنم اگر دنیا میں پھونک دے تو دسمبر میں بڑی زبردست گرمی ہو جائے اور انسان اس کو برداشت نہ کر سکے. ایسا قبر کا عذاب, ایسا جہنم کا عذاب. قبر میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا ابو طالب کو, پیارے نبی کے جو چچا ہے ابو طالب کو, جو بغیر ایمان کے گئے. انہوں نے پیارے نبی کا بہت ساتھ دیا تھا لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا ان کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا. کیا عذاب ہوگا؟ فرمایا جہنمیوں کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے ان کی کھوپڑی جو ہے نا وہ گرمی کی وجہ سے کھول رہی ہوگی. جیسے پانی جب بہت گرم ہو جاتا ہے تو وہ ایک دم کھولتا اور کڑاتا گرم ہو جاتا ہے. اللہ کے حسب نسب نہیں چلتا, رشتہ داری نہیں چلتی, آپ کون ہے, کس کے ابا ہے, کس کی بیٹی ہے, کون ہے, حسب نسب نہیں چلتا, رشوت بھی نہیں چلتی, پیسے بھی نہیں چلتے. آج وقت ہے, سانس چل رہی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا, مرحبا پائے گا, اہلا و سہلا پائے گا. اپنے اللہ کو, اپنے خالق کو, اپنے مالک کو, اپنے پالنہار کو استقبال کرتا ہوا پائے گا. میرا اللہ قرآن میں گھرا کرتا ہے, یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سمجھ میں آیا اللہ اس کے رسول کے علاوہ؟ تو سمجھدار ہے, میرے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے, غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے. اے سمجھدار, اے تاجر, اے نوجوان, اے عقلمند, تو کہاں ناکامی کی طرف چل رہا ہے؟ یاد رکھ, غیروں کے طریقوں پر کامیابی نہیں ملے گی. تو گھر میں پریشان, باہر پریشان, 2 کام بنانے جائے گا 4 کام بگڑ جائیں گے, 4 کام بنانے جائے گا 8 کام بگڑ جائیں گے. اس لیے ضرورت ہے ہم توبہ کریں, آج کی مجلس میں توبہ کریں. کیا پتا کون سی رات آخری رات ہوگی, کون سا دن آخری دن ہوگا, اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے. اخیر میں پھر میں اس مدرسے کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے, اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں تادم حیات اللہ کا قرآن باقی رہے. اور میں ان کے والدین کو مبارکبادی دیتا ہوں اور ان سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ اگر ہو سکے اپنے بچوں کو اللہ موقع دے عالم بنا دینا, قاری بنا دینا. کل کو اٹھ کے کئی قرآن کی تفسیر کر رہے ہوں گے نا, آپ کا دل بڑا ہو جائے گا. لوگ دنیا میں 50-50 سال لگا دیتے ہیں, 60 سال اپنے کاروبار میں لگا دیتے ہیں. یہ 5-6 سال میں آپ کے بچے حافظ ہو جائیں گے, 1-8 سال میں آپ کے بچے قاری ہو جائیں گے. کل کو آپ کا دل خوش ہوگا جب جمعہ میں کہیں بیان کر رہے ہوں گے اور آپ سن رہے ہوں گے, لوگ توبہ کر رہے ہوں گے, آپ کا دل بڑا ہوگا. اس لیے میں والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم بھی بنائے, قاری بھی بنائے. اور میں مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور یہ مدرسے کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ کرے دوبارہ ایسے جلسے میں میری یہاں پر شرکت ہو کہ یہ خوشخبری ملے کہ مسجد ہیرا میں جو لڑکیوں کا بھی مدرسہ چلتا ہے نا, اس میں بہت سی لڑکیاں حافظہ ہو گئی. اللہ کرے مجھے ایسی خوشخبری ملے. آپ کے صورت میں ایک لڑکی حافظہ ہوئی 12 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ 12 سال کی عمر میں. اس کی نانی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب میری نواسی حافظہ ہوئی تو میں بھی تو ہو سکتی ہوں. اوگن 50 سال کی عمر میں, 49 سال 49 ایئرز کی عمر میں اس کی نانی نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا. 52 سال کی عمر میں 3 سال میں اس کی نانی بھی حافظہ ہو گئی. مسجد علی کے پاس حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب نے ان کی تکمیل حفظ کی دعا کروائی. ان کی اماں کے دل میں خیال آیا کہ میری تو بیٹی بھی حافظہ اور میری تو ماں بھی حافظہ, تو میں بھی تو حافظہ بن سکتی ہوں. ان کی ماں نے حفظ شروع کیا. الحمدللہ آپ کے صورت میں ان کی امی بھی حافظہ ہو گئی اور لاک ڈاؤن میں میں نے ان کی دعوت بھی کھا لی.
اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. یہ مکتب یہ مدرسہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, ہم بڑوں کے لیے بھی ہے. ایک بات آپ کو میں بتا دوں, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ حافظ کہاں ہوئے؟ مالٹا کی جیل میں. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ بڑی عمر میں حافظ ہوئے. دارالعلوم دیوبند کے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہ کہاں حافظ ہوئے؟ سمندر کے راستے سے حج میں جا رہے ہیں اور پورے جہاز میں قرآن تراویح پڑھانے والا کوئی نہیں. انہوں نے دن میں ایک پارہ یاد کرتے, رات میں تراویح پڑھاتے, دن میں ایک پارہ یاد کرتے, رات میں تراویح پڑھاتے. پورے رمضان میں ایک مہینے میں وہ حافظ قرآن ہوئے اور تراویح میں پورا قرآن سنایا. ہمارے یہاں بڑی عمر کے لوگ بھی حافظ ہو رہے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو اگر موقع دے, کوئی بات دل میں آئے تو اس بات کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے, اپنے پوتوں اپنے نواسوں کو حافظ قرآن بنائیں گے, اور اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ قرآن سے ہم بھی دوستی کر لیں گے. قرآن سے, قرآن کو اپنا دوست بناؤ, قرآن سے دوستی کرو. یوں فرمایا کہ یہ سچا دوست ہے. دنیا میں, قبر میں, حشر میں, پلسرات میں, آخرت میں, ہر جگہ یہ ہمیں دوست کام آئے گا. یہاں تک کہ قرآن ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق قرآن بنائے, حافظ قرآن بنائے, عالم قرآن بنائے, عامل قرآن بنائے, ناشر قرآن بنائے. قرآن کو جو یاد کر لے وہ حافظ قرآن, قرآن شریف کو جو اچھی طرح پڑھے وہ قاری قرآن, قرآن شریف کا جو مطلب سمجھ لے وہ عالم قرآن, قرآن کے مطابق جو عمل کرے وہ عامل قرآن, قرآن شریف کی جو تفسیر کرے وہ مفسر قرآن, اور قرآن شریف جو رات دن پڑھائے وہ ناشر قرآن, اور جو قرآن پڑھتا رہے وہ عاشق قرآن. اللہ تعالی ہم تمام کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے. ایک پرچی آئی ہے کہ سورت کا اجتماع ہے, سورت کا اجتماع ہے 1 2 3. فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے, اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے. میرے عزیزوں, پورے 3 دن اجتماع میں شرکت کرو, پورے 3 دن کی جماعت میں لاؤ, کٹ مت کرو. ہمارے اکابرین یہ 3-4 سال کے بعد اجتماع ہو رہا ہے. ہمارے اکابرین کوئی 11 مہینے, کوئی 10 مہینے, کوئی 9 مہینے قربانی دیتے ہیں. کتنے دنوں کے بعد اپنے گھروں پر پہنچتے ہیں. ہم صرف 3 دن نہیں دے سکتے. ایک شخص ابھی میری بیرون کی تشکیل کے لیے آئے تو وہ بہت بدعتی ماحول میں رہتے ہیں. میں نے ان کو پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ حافظ ہو گئے, آپ کے بچے عالم ہو گئے, سال لگ گیا, بار بار اللہ آپ کو حج عمرے کرا رہا ہے, آپ کے گھر میں دینی ماحول آ گیا, بچے اسلامی لباس میں نظر آ رہے, حافظ صاحب یہ سب کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے مولانا صاحب ہم گنہگار, غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی تھی. 92 کے اجتماع میں کوئی ہماری تشکیل کر کے لے گیا. جب میں اجتماع میں گیا وہاں ایک بات میرے دل پہ لگی, اور وہ بات ایسی دل پہ لگی کہ میں نے طے کیا کہ انشاءاللہ اپنے گھر جاؤں گا, اپنے گھر میں دینی ماحول بناؤں گا. اب گھر سے بے حیائی ختم, فحاشی ختم, اور یارنیت ختم, اپنی مرضی کی زندگی ختم. اب اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جاؤں گا. مولانا وہ دن آج کی گھڑی ہم لوگ اللہ کی طرف آ گئے, میرے بچے عالم بن گئے, گھر میں دینی ماحول قائم ہو گیا. خدا نے ہمیں کئی حج عمرے کرا دیے, دنیا میں بھی نواز دیا, اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ نواز رہا ہے. کون سی بات دل پہ لگی؟ اجتماع کی ایک بات. اجتماع کو آپ معمولی نہ سمجھے, بڑی محنت کے بعد, بڑی کوشش کے بعد, 1-1.5 مہینے کی محنت کے بعد کوئی پنڈال بناتا ہے, کوئی پیسے لینے کے لیے نہ. کتنے لوگ روتے ہوئے پنڈال بناتے ہیں اور امت کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنے لوگ راتوں کو اٹھ کر کے تڑپتے ہیں, کتنی محنتیں ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, تب جا کے ایک اجتماع ہوتا ہے. اس لیے پورا مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ
ہم لوگ سب مل کر کے پورے تین دن اجتماع میں شریک ہوں گے. ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرو. دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو اس کو اپنا کام سمجھو کہ یہ میرا کام ہے. جیسے بزنس کرنا میرا کام ہے, یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت یہ میرا کام ہے. یہ ہوگا نا تو علاقوں میں دینداری آئے گی. ہم لوگ ڈابیل میں پڑھتے تھے, ایک بزرگ نے بیان کیا اثر کے بعد, کہا بھائی کتنے بچے ہیں؟ کہا 1000 کے قریب. اچھا تم میں سے کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کے باپ دادا تبلیغ میں لگے تو تم مدرسے میں آئے؟ ایسے کتنے بچے ہیں؟ ایک بزرگ نے بیان کیا تو تقریباً ہاتھ اٹھا دیے بچوں نے. 900 بچوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہمارے باپ دادا تبلیغ میں لگے تو ان کو ایک فکر آئی اور انہوں نے ہمیں مدرسے میں بھیجا. ابھی میں جام نگر گیا, وہاں کے ذمہ دار سے ملاقات ہوئی, چہرے پہ بہت نورانیت. میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے بیٹا روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف, روزانہ 10,000 مرتبہ. بچے کیا کرتے ہیں؟ تینوں بچوں کو لا کر کے بتایا, تینوں مفتی صاحب. اللہ اکبر کبیرہ. میں دیکھتا ہوں جو پرانے ذمہ دار ہوتے ہیں نا دعوت و تبلیغ کے, میں 10 سے ملتا ہوں, اس میں سے 60 کے بچے یا تو حافظ ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں. جب بات سمجھ میں آتی ہے پھر وہ اپنے بچوں کو حافظ عالم بناتے ہیں اور ایک دینی ماحول قائم ہوتا ہے. کیا پتہ اجتماع میں گئے کوئی بات دل میں لگ گئی, اس کو اپنا کام سمجھو. میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں, رات 11 بجے ایک فقیر آتا ہے, شوہر بیوی کو کہتا ہے گھر میں کچھ کھانا ہو تو دے دو. وہ دیکھتی ہے, کہتی ہے میرے شوہر گھر میں کچھ نہیں ہے, کچن میں کچھ نہیں ہے. شوہر کہتا ہے بھائی آپ معاف کرنا, ہمارے گھر میں کچھ ہے نہیں, آپ آگے چلے جاؤ. 11:30 بجے پھر بیل بجتی ہے, دروازہ کھولا, او کون آیا؟ اپنا بیٹا ممبئی سے خریدی کر کے آیا. اچھا ماشاءاللہ, بیٹا کیسا رہا سفر؟ خریدی ہو گئی؟ جی ابو ہو گئی. اچھا بیٹا تو نے کھانا کھایا؟ نہیں امی بھوک تو لگی ہے. ارے کوئی فکر کی بات نہیں, ابھی بن جائے گا. گرم گرم روٹی بھی بن جاتی ہے, انڈے بھی بن جاتے ہیں, کھانا تیار ہو جاتا ہے اور 15 منٹ میں کھانا تیار. وہ بیٹا کھانا کھانے لگتا ہے. شوہر بیوی کو پوچھتا ہے فقیر کے لیے تو کھانا نہیں تھا اور بچے کے لیے فوراً کھانا آ گیا. کیا سمجھ میں آیا؟ فقیر کو اپنا نہیں سمجھا اور بچے کو اپنا سمجھا. جس کو انسان اپنا سمجھتا ہے نا اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. میرے عزیزوں, یہ اللہ کے دین کی جو محنت ہے اس کو اپنا کام سمجھو. اور یہ کام فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے؟ ہم دعوت کا کام کریں گے تو کیا ملے گا؟ یہ کام کرے یا نہ کرے. ایک مزدور آیا, سیٹ نوکری چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں, پرچی نکالو. گھر میں جھاڑو لگانا, پوتا لگانا. جی یہ اس جگہ پر آپ کو کپڑے دھونے ہیں, تالاب پر. جی فلاں جگہ ہمارا کھیت ہے, وہاں کپڑے سکھانے ہیں. یہ 7 کام آپ کے ہیں, آپ کو اس کی اتنی مزدوری ملے گی. اس نے پرچی رکھ دیجئے. اللہ کی شان, 3 دن ہو گئے, سیٹ بڑا خوش ہو گیا اس کے کام سے. سیٹ کا بچہ کھیلتے کھیلتے تالاب کے کنارے پر آیا اور اللہ کی شان اس کا پیر پھسلا اور وہ تالاب میں گر گیا. جیسے ہی گرا نا تو اس نے آواز دی, ارے مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ, ارے مجھے بچاؤ. تو یہ مزدور اس کو تیرتے آتا تھا, بچا سکتا تھا. اس نے کیا کیا؟ پرچی نکالی اور دیکھا کہ یہ 7 کام میں بچے کو بچانا نہیں. اس نے کہا یہ تو اپنا کام نہیں ہے. اللہ کی شان, وہ بیچارہ بچہ ڈوب گیا. سیٹ تلاش کرتے کرتے آیا 2 گھنٹے بعد, کہا میرا بچہ؟ کہا وہ تو یہاں ڈوب گیا. کہا آپ نے بچایا نہیں؟ کہا وہ میں نے پرچی نکالی نا تو اس میں تو لکھا تھا نہیں, اس لیے میں نے اس کو بچایا نہیں. اللہ, سیٹ اتنا ناراض ہوا, اتنا رویا, فوراً اس کو کام پر سے نکال دیا. کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے پوچھنا نہیں پڑتا. آج امت جو ہے نا وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے. کئی ہماری لڑکیاں گھروں کے ساتھ جا رہی ہے. آج تو ضرورت ہے ہم جائیں ایک کے پاس, ہم سماجت کریں, روئیں, تڑپیں. بقول علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کے ہمارے نبی ابو جہل کے پاس دین کی دعوت کو لے کر 3000 مرتبہ تشریف لے گئے. 3000 مرتبہ تشریف لے گئے. سارے مسائل کا آسان حل
بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. الحمدللہ ہم راجستھان میں ابھی چلا لگا کر آئے. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. 2 مستورات پردہ کرتی تھی, 2 مستورات. ابھی الحمدللہ 1500 مستورات پردہ کر رہی ہے. کتنی عورتیں پردہ کر رہی ہیں؟ 1500. تو کیا ایسے ہی کر رہی ہے؟ نا, سب لوگ گئے, رات کو تہجد میں اٹھتے تھے, ساری جماعت کے لوگ روتے تھے, محنت کرتے تھے, مستورات میں باتیں ہوئی, ان کی مستورات کو سمجھایا, تب جا کے 1500 عورتوں نے پردہ کیا. الحمدللہ ان کے یہاں دینی ماحول قائم ہو گیا. فجر کی نماز میں 2 صف ہوتی تھی, 13-14 صفیں ہونے لگی, مستورات آ گئی اللہ کی طرف. اس لیے میرا عزیزو, ہم جائیں گے, محنت کریں گے, اپنا جان, اپنا مال اور اپنا وقت اور اپنی صلاحیت کو لے کر کے جائیں گے, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. لیکن میں دعوت کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں, دعوت کا کام ضرور کریں, لیکن کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کے معمولات کو پورا کر کے دعوت کا کام کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بولنے میں جان پیدا فرمائے. تو نیت کرو, انشاءاللہ پوری زندگی دین کی محنت کریں گے انشاءاللہ, اور اسی مجلس میں ہم لوگ سچی پکی توبہ کر کے اپنی زندگیوں کو پلٹ دیں گے انشاءاللہ. سمجھ گئی؟ 31 کے خرافات حضرت مولانا عیسیٰ صاحب بندے الہی دامت برکاتہم کا عشاء کی نماز کے بعد مسجد عمر E7 عمر واڑہ ٹینامنٹ میں بیان رکھا گیا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت نکال کر پہنچنے کی کوشش کریں. دعا کریں. درود شریف پڑھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ, رحیم مولا, کریم آقا, اللہ جی ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, سیاہکار ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہیں. دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, جلوت میں, خلوت میں, تنہائیوں میں بہت گناہ کیے ہوئے ہیں, آپ کو بہت ناراض کیا ہوا ہے. اللہ جی آج ہماری خوش نصیبی کہ یہ مدرسہ تعلیم الاسلام میں 8 بچے حفظ کر رہے ہیں. انہوں نے آج اپنا آخری سبق سنایا. اس امید پر ہم بھی آ گئے کہ چلو اس مجلس میں, ایسی مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہے. زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں, اللہ کو بہت ناراض کیا ہے, غفلتوں بھری زندگی گزاری ہے, اسی لیے بے چینی ہے, اسی لیے پریشانی ہے, اسی لیے حالات ہے, اسی لیے تکلیف ہے, اسی لیے دل بے چین ہے, اسی لیے 2 کام بنانے جاتے ہیں, 4 کام بگڑ جاتے ہیں. چلو چلو مبارک مجلس ہے, چلے جاتے ہیں, اللہ سے معافی مانگ کر کے آ جائیں گے. اللہ جی ہم لوگ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں, آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے ہیں, آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے ہیں, آپ کو لینے کے لیے آئے, آپ کو منانے کے لیے آئے, آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے, یہ دل کی تار آپ سے جوڑنے کے لیے آئے. ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں, یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں, لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, اور آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں. ہم اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں, ہم سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں. ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری جنریشن آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی. غریب رب معاف کر دیجئے, سبحان رب معاف کر دیجئے, پیارے رب معاف کر دیجئے. پیارے نبی کے طائف کے سفر کا واسطہ, پیارے نبی نے اپنے پیٹ پہ جو 2 پتھر باندھے تھے, آقا کی ان بھوک والی قربانیوں کا واسطہ, کہیں کہیں جان گزر جاتے تھے, آپ کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. اللہ آقا کے گھرانے کی ان قربانیوں کا واسطہ, اللہ یہ بچوں
نے جو رات دن قرآن پڑھا، آپ کو یاد کیا، رات دن ہم نے موبائل پڑھا، انہوں نے آپ کا قرآن پڑھا، مقدر اپنا نصیب اپنا، ہم موبائل دیکھتے دیکھتے آپ کی رحمت سے بہت دور ہو گئے، اور یہ بچے قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی رحمت کے بہت قریب ہو گئے۔ آج ان بچوں کے لیے عید کا دن ہے، ان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو بھلائی نہیں جاتی، ایک جب بچہ حافظ بنتا ہے، ایک جب بچہ عالم بنتا ہے، ایک شادی کی پہلی رات اور ایک قبر کی پہلی رات، یہ بھی بھلائی نہیں جاتی۔ اللہ ہمیں سمجھائیے، جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے ہمارے پردادا مغل کے بادشاہ خالی ہاتھ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اللہ جی ہم جیتے تو ایسے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، اور مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہ ہو۔ کفن میں سویا ہوا انسان کیسا لگتا ہے؟ اللہ وحشت لگتی ہے۔ وہ کیا وقت ہوگا جب ہماری روح قبض کی جائے گی، ہمیں غسل دیا جائے گا، کفن کے اوپر ہمیں لٹا دیا جائے گا، کفن میں جیب نہیں، قبر میں الماری نہیں، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے۔ جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی، جنازے میں سوئے ہوئے ہوں گے، قبر کے قریب میرا اور آپ کا جنازہ رکھ دیا جائے گا، مجھے اور آپ کو قبر میں اتارا جائے گا، پھر قبلے کی طرف رخ کر دیا جائے گا، پاٹیاں بچھا دیے جائیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ ہوگا میرے ساتھ ثاقب تیرے ساتھ، آپ کے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ، ہمارے بچے پوتے نواسوں کے ساتھ، آپ کے بچے پوتے نواسوں کے ساتھ، ہم مرنے والے لوگ ہیں، ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ اللہ جی بہت آپ کو ناراض کیا، ہماری زندگی فٹ بال جیسی ہو گئی ہے، کوئی یہاں سے لات مارتا ہے، کوئی وہاں سے لات مارتا ہے۔ پیارے نبی کی امت تڑپایا جاتا ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے، کوئی دریغ نہیں کرے گا۔ فٹ بال اندر سے خالی ہوتا ہے اس لیے اسے لات ماری جاتی ہے، ہم اندر سے خالی ہو گئے اس لیے آج ہمیں لات ماری۔ اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ روزانہ کئی لوگ بغیر ایمان کے چلے جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں۔ پچھلے سروے کے مطابق ہندوستان میں ہماری 8 لاکھ لڑکیاں زہروں کے ساتھ چلی۔ آج جمعہ میں آنند سے آ رہا تھا، جمعہ کے بعد ایک لڑکی ہمارے سامنے بیٹھی تھی، اس کا نام مسلمان، شوہر غیر مسلم، کوئی بات سمجھنے تیار نہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے، اور اللہ پھر بھی ہم اپنی بچیوں کو زیادہ اسکول پڑھانے میں لگے ہوئے، سمجھتے ہیں بچیاں اسکول زیادہ پڑھے گی ان کے رشتے اچھے ہوں گے، اللہ کی قسم جہاں مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگی۔ اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، یہ اللہ دعا کے قبول ہونے کی معاف کر دے۔ اللہ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ مستورات بھی اللہ نیت کرتی ہے، پردے کا اہتمام کرے گی، اول وقت نماز پڑھے گی، اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، جو بھی پریشانی ہو اپنے اللہ سے کرے گی، اپنے دل میں کسی کا کینہ نہیں رکھے گی، مطلب کسی کی نفرت اپنے دل میں نہیں۔ انسان جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا اس دل میں خدا نہیں بستا ہے، جس دل میں نفرت ہو اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ اللہ مدرسہ تعلیم اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، دارالعلوم دیوبند کی طرح اس کے فیض کو خوب عام و تام فرما، ایک بڑے ادارے کی شکل میں اللہ اس کو تبدیل فرما، یہاں سے زیادہ لوگ حافظ بنے، عالم بنے، بچیاں حافظہ بنے، عالمہ بنے، نوجوان اور کالج کی لڑکیوں کے لیے دوپہر میں 4:15 سے 5:15 انہوں نے کورس شروع کیا ہے، زیادہ سے زیادہ بچیوں کو اس میں شرکت کر کے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے بچوں کی دین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسے جلسوں میں ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں انہیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ان کی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے بھی لوگ ہوں گے، کسی کے ابو کا انتقال ہو چکا ہوگا، کسی کی
ابا کا انتقال ہو چکا ہوگا، ان کو اپنی امی کی یاد آتی ہوگی، وہ ماں کا پیار سے بیٹا کہنا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھنا، گندگیوں کو صاف کرانا، بار بار غسل کرانا، گود میں اٹھانا، میرا بیٹا، میرا لال، میرا جگر کا ٹکڑا کہنا، وہ تیار کر کے اسکول بھیجنا، وہ ناشتہ کرانا، وہ ناشتہ باکس دینا، اور رکشہ تک رکھنے آنا، اور دوبارہ اپنے بچوں کا انتظار کرنا۔ جب ہم گندے ہوتے تھے کوئی ہمیں ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوتا تھا، ایک مائی تو ہوتی تھی جو ہمیں بیچ سے اٹھاتی تھی، غسل کراتی تھی، اچھے کپڑے پہناتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، لیکن آج کون یاد رکھتا ہے وہ ماں کو بیچارے قبروں میں سوئی ہوئی ہے۔ ایک ایک سبحان اللہ کی بہتان ہوتی ہے، کہاں ہے لوگ بڑے بڑے تاجر ہو گئے، ماں کے بچے بڑے ہو گئے، وقت نہیں ہے، بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے، وہ ماں جو ہوتی تھی انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا مجھے کچھ پڑھ کے بخشے گا۔ اللہ ایسے بچوں کو توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کو روزانہ اِسال ثواب کریں، کچھ پڑھ کے بخشے، ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا دے۔ اللہ جن کے ماں باپ موجود ہیں انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، منتظمین کو قبول فرما، اے اللہ علاقے والوں کو قبول فرما، ہونے والے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، اندرون جاتے ہیں، بیرون جاتے ہیں، ہم نئے ساتھی ہیں، ہمیں بھی اللہ قبول کر لے، اللہ ہمیں بھی قبول کر لے، دین کی کام کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو قبول کر لے، ہمیں اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو چہرے پر داڑھی رکھنے کی، اسلامی لباس پہننے کی، اظہار تقویٰ سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سمجھا دیجیے، ملٹری والے اپنی وردی میں ہوتے ہیں، پولیس والے اپنی وردی میں ہوتے ہیں، اسکول کے بچے اسکول کی وردی میں ہوتے ہیں، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، آئیے مسلم ہم مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ اللہ کرے ہم بھی محمدی وردی میں آ جائے، اسلامی طریقے میں آ جائے، پتا چلے کوئی غیر نہیں جا رہا ہے، مسلمان جا رہا ہے، عاشق رسول جا رہا ہے، خواجہ صاحب کا دوبارہ جا رہا ہے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے کچھ جملے تھے، یہ عاجز گنہگار ہیں، ان بچوں کے صدقے تو خیر انہیں بھی نیک بنا دے، ہماری مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔